بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قافلہ شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم جاری ساری ہیں۔ ناظرین، پاک فوج کے جو شہیدوں کے پاس ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں، ان کی زیارت کرواتے ہیں۔ یہ جنتی لوگ ہیں، بخشے بخشائے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ شہید 70 رشتہ داروں کی شفاعت کر سکتا ہے۔ انبیاء کے بعد اللہ نے شہید کو یہ درجہ دیا ہے، تو ناظرین اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جنتی لوگ ہیں۔ شہید اپنے ان عزیز و اقارب کو ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے کے انشاءاللہ جائیں گے۔ کچھ تو وہ ہوں گے جو اپنے اعمال سے جنت میں جائیں گے، تو یہ ان 70 کی بات ہوتی ہے جو جہنمی ہوں گے، خدا نخواستہ جن کے اعمال میں کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ بارے میں جہنم کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ تو ان کے بارے میں اگر اس طرح سوچا جائے تو 7 پشتوں سے زیادہ شہید اپنے رشتہ داروں کو جنت میں انشاءاللہ لے کے جائے گا۔ تو آپ کو بھی ان کی زیارت کرانا مقصد ہے تاکہ آپ بھی ان لوگوں کی زیارت کر سکیں اور دیکھ سکیں، اور ان کی فضیلت سے ان کے جو پیاروں نے قربانیاں دی ہیں اس کو سمجھ سکیں۔ تو ناظرین، آج جس مقام پر ہم آئے ہیں یہ ذوالفقار علی شہید کے گھر والے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ تگمہ بصالت ہیں۔ آرمی نے ان کی خدمات کے صلے میں ان کو تگمہ بصالت عطا کیا۔ تو ناظرین، ذوالفقار علی شہید کے والد محترم ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں اپنے ہیرو ذوالفقار علی کے حوالے سے، ان کی کچھ یادیں تازہ کرتے ہیں کہ ہمارے ہیرو نے جو بچپن سے لے کر شہادت تک کا سفر کیا ہے وہ کس طرح تھا۔ یہ عظیم لوگ جن کو اللہ اتنا بڑا رتبہ دیتا ہے، ان کا زندگی کس طرح کی ہوتی ہے، جن کو اللہ چنتا ہے وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو ان کے والد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہیرو جو تھے ذوالفقار صاحب، ان کے بچپن کے حوالے سے ہمیں ذرا بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر بتائیے، ہمارے ہیرو جو ذوالفقار صاحب تھے، کس طرح آپ نے ان کو بچپن میں پالا پوسا، کس طرح کی ان کی عادتیں تھی، کس طرح کا وہ بچہ تھا؟ ذوالفقار علی شہید جو تھے بہت اچھے آدمی تھے۔ جی میرا نام محمد اسلم والبادر خواجہ دران ہوں، پنڈی سید پور کا رہائش پذیر ہوں۔ جی جی یہ میرے بڑے بیٹے تھے، جی جی ان کا نام ذوالفقار علی تھا۔ شروع سے بڑے پیارے تھے، اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ بہت پیار محبت کرتے تھے۔ جب بڑے ہوئے تو پھر ہم نے ان کو تعلیم دلائی، میٹرک تک تعلیم دلانے کے بعد یہ ان کو شوق تھا کہ میں فوج میں بھرتی ہوں اور قوم ملک کی خدمت کروں۔ اللہ پاک کو اس طرح منظور تھا جس طرح انہوں نے کہا تھا۔ تعلیم کرنے میٹرک کرنے کے بعد آپ فوج میں بھرتی ہو گئے۔ بھرتی ہونے کے بعد انہوں نے ٹریننگ اٹک سینٹر تھا ان کا، اس کے بعد ان کی پوسٹنگ جو تھی وہ لاہور ہو گئی۔ خوش قسمتی سے واحد میری سروس جو ہے میں نے 26 سال گزاری ہے فوج میں۔ تو 1999 میں پنشن آ گیا تھا، تو 2001 میں میرا بچہ ذوالفقار علی جو تھا وہ فوج میں بھرتی ہو گیا۔ ماشاءاللہ، باپ جو ہے وہ غازی ہے تو بیٹا شہید۔ اللہ نے ایک ہی گھر میں 2 اعزاز دی ہے، شہید بھی اور غازی بھی۔ تو مجھے بڑی خوش ہوئی کہ میرا بیٹا جو ہے فوج میں بھرتی ہو گیا ہے اور میں پنشن آ گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اس طرح منظور تھا۔ ٹریننگ کرنے کے بعد وہ لاہور چلے گئے۔ لاہور میں 2001 سے لے کر 2012 تک، حالانکہ آدمی کی پوسٹنگ جو ہے تھرو آؤٹ کبھی 1 سال، کبھی 2 سال، کبھی 3 سال آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ واحد ایسا آدمی تھا کہ ہر افسر اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ جب افسر پوسٹنگ چلا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے اور صحیح اپنی ڈیوٹی دیانتداری سے کرتا ہے۔ خوش قسمتی سے 2012 میں وہ اپنے کمانڈر کے ساتھ ادھر ملتان سے لاہور کی طرف آئے ہوئے تھے۔ اپنی ڈیوٹی مکمل کرنے کے بعد وہ بعد لاہور کی طرف روانہ ہوئے۔ کنگ روڈ پر جا رہے تھے، دہشت گردوں نے ان سے پیچھے کی طرف حملہ کر دیا۔ بات سننے والی ہے اور سوچنے والی ہے۔ جب دہشت گردوں نے ان پر حملہ کیا تو ذوالفقار علی شہید جو تھے وہ اپنے بریگیڈر کمانڈر کے ساتھ
ڈرائیوری کر رہے تھے، ان کے ساتھ بچے بھی تھے۔ دہشت گردوں نے ان کو پر فائرنگ شروع کی تو کمانڈر صاحب نے کہا ذوالفقار آپ کے پاس ریوالور نہیں ہے، حالانکہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے گاڑی جو تھی وہ دہشت گردوں کو دے سکتے تھے، مگر اس نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ جس طرح مجھے کمانڈر کہے گا میں اس طرح کروں گا۔ اس کو 4 گولیاں لگیں، اس نے بھی فائرنگ کی، کمانڈر کے پاس جو رائفل تھی وہ ان سے نہ چل سکی۔ آخر کار میرا بیٹا ذوالفقار علی جو تھا وہ دم کو توڑ گیا۔ کمانڈر صاحب نے بھی پوری کوشش کر کے ان کو جتنے آزاد ملنے تھے اس کی بیوی اور اس کی بچی کو دلائے۔ مجھے بھی بڑی خوشی ہے کہ وہ جو ان کے کمانڈر تھے انہوں نے بڑی ہمت اور ہمدردی کے ساتھ ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے، تو مجھے خوشی ہے کہ میرا بیٹا ذوالفقار علی شہید ہم ہمارے سب گھر والوں کو بخشش کے طور پر چھوڑ گیا ہے۔ اس کی روح جو ہے اپنی اللہ پاک ان کو صحیح سلامت رکھے اور دائم رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامت رکھے اور دائم رکھے۔ ہماری جان پاکستان زندہ باد۔ اچھا یہ بتائیے کہ جب ذوالفقار چھوٹا تھا، بچہ تھا، آپ اس کو پال پوس رہے تھے، تو کبھی سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو اتنا بڑا رتبہ دے دے گا؟ یقین کریں ہمارے تو خواب خیال میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن جو اللہ پاک جانتا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ ہم اس قابل ہی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مقبولیت جو تھا وہ آرمی میں چلے گئے، تو اللہ پاک نے ان کی یہ جو آواز تھی وہ سن لی، اور انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بھی بخش دے گا۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے اور ماشاءاللہ کتنے بیٹے ہیں ذوالفقار کے علاوہ؟ میرے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام مشتاق احمد ہے، دوسرا نام مختار احمد ہے۔ تو یہ ذوالفقار کا مزاج دوسرے بھائیوں سے مختلف تھا یا تینوں بھائیوں کے مزاج ایک جیسے تھے؟ ان کا مزاج بہت مٹھیلا تھا، خواہ بچوں کے ساتھ بیٹھے رہیں خواہ عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں، تو محسوس کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا تھا کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ بہت اچھا انسان تھا۔ دوسرے بھی 2 اس کے بیٹے بھائی ہیں، وہ بھی بہت اچھے آدمی ہیں، ہر آدمی ان کی صفت بیان کرتا ہے۔ تو اس کی جو آدمی بھی ہمیں ملتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ ذوالفقار کے والد ہیں، تو وہ ذوالفقار علی شہید کو مطلب سلوٹ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ یہاں پر ایک آدمی فوجی آیا ہوا تھا، اس کے پاس رائفل بھی تھی، جب انہوں نے ہم کو دیکھا تو اس کی والدہ ادھر بیٹھی ہوئی تھی، تو اس نے پورا اپنا جو سلام فنگ اور بازو فنگ کے طور پر ان کو سلوٹ دیا، تو اس کی والدہ جو تھی بڑی خوشی سے اس کے ماتھے کو چوما کہ آپ نے میرا بہت جو ہے رتبہ بڑھا دیا، میں اس قابل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ شہید آدمیوں کو ہمیشہ بخشش دیتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ذوالفقار کو یہ آرمی میں جانے کا شوق کس طرح ہوا؟ اس کے آئیڈیل آپ تھے، ظاہر ہے آپ ان کے والد ہیں، تو آپ بھی آرمی میں تھے، تو آپ کو دیکھ کے اس کو شوق ہوتا تھا کہ اس کا اپنا شوق تھا کہ یار میں بھی آرمی میں جاؤں؟ نہیں، اس کو خود بھی بہت شوق تھا، وہ مجھے کہتا تھا ابا میں نے بھی فوج میں بھرتی ہونا ہے، کیونکہ یہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں، تو اللہ کرے گا تو میری دعا یہ قبول کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اس طرح منظور تھا کہ اس کی دعا اللہ پاک نے سن لی، تو 2001 میں نے بھی کوشش کی کہ چلو ادھر آپ بے روزگاری ہے کیا کرو گے، تو اس کو بھی شوق تھا، تو 2001 کو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھرتی ہو گیا تھا۔ تو ذوالفقار شادی شدہ تھے؟ ذوالفقار علی جو تھے وہ شادی شدہ تھے، ان کی ایک بیٹی تھی۔ تو ابھی وہ بڑی ہو گئی بیٹی؟ ابھی ماشاءاللہ اس کی عمر 10-12 سال ہو گئی ہے۔ تو جب آپ کو ذوالفقار کا مارکے کا پتہ چلا کہ میرا بیٹا ماشاءاللہ اس طرح شیروں کی طرح لڑتا ہوا اللہ کے پاس اللہ کا مہمان بنا ہے، اللہ کے پاس چلا گیا ہے، تو اس وقت آپ کے کیا جذبات تھے جب آپ کو شہادت کی اطلاع ملی کہ میرا دایاں بازو، ظاہر بیٹا باپ کا دایاں بازو ہوتا ہے، تو کس طرح سنبھالا اپنے آپ کو؟ ذوالفقار علی شہید جب وہ شہید ہوا تو ہمیں تو کوئی خبر نہیں تھی، وہ ادھر لاہور آئے ہوئے تھے، ادھر ہمارا ایک دوست تھا، اس نے ایسے ہی ٹیلی فون کیا کہ ذوالفقار علی جو ہے وہ ادھر گاؤں میں آیا ہوا ہے کہ نہیں، تو ہم نے کہا وہ تو نہیں آیا ہوا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے آیا ہے یا نہیں۔ دوبارہ پھر ہم نے کہا کہ اس نے ٹیلی فون کیوں کیا ہے، ہم نے اس کے ساتھ رابطہ کیا تو وہ کہنے لگا کہ ذوالفقار علی جو ہے نا ادھر کوئی مسئلہ بنا، ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ہے خیر خیریت سے،
تو میں نے گھر والوں کو بولا کہ وہ ویسے ہمارے ساتھ جو ہے نا ہمیں دلاسا دے رہا ہے، تو آپ ایسا کرتے ہیں کہ ان سے دوبارہ پھر پوچھتے ہیں۔ پھر ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے دوسرے آدمی کو ٹیلی فون دیا تو اس نے کہا یار آپ صحیح صحیح بات بتا دیں، جو مسئلہ مسائل ہے جو قدرت کی طرف ہونا تھا۔ میں نے پھر دوبارہ اس سے ٹیلی فون لے لیا، میں نے اس کو کہا بیٹا جو کچھ ہونا تھا نا ہمارے مقدر میں تھا وہ ٹھیک ہے، ہو گیا ہے، صرف ہمیں یہ اطلاع دیں کہ ان کو ہویا کیا۔ وہ کہنے لگا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔